السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں اسلامیات لازمی کا ٹیچر حافظ محمد امیر طاہر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کرونا وائرس وبا کی بنا پر زندگی کے تمام شعبہ جات تعطل کا شکار ہیں، جس میں بہت زیادہ حرج نظام تعلیم کا ہوا ہے۔ ہمارے ادارے AMS سائنس ہائی اسکول نے طلباء و طالبات کی تعلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ ہمارے چینل AMS سائنس ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام لیکچرز کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اسلامیات لازمی جماعت دہم کے لیکچر 1 میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامیات لازمی 3 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ ترجمہ قرآن، جس میں جماعت دہم میں سورۃ احزاب اور سورہ ممتحنہ شامل ہیں۔ دوسرے حصے میں احادیث مبارکہ، جس میں 11 سے لے کر 20 تک کی احادیث مبارکہ شامل ہیں، اور تیسرا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ، جس میں طہارت و صفائی والے 5ویں ٹاپک سے لے کر 9ویں ٹاپک آخری ہجرت و جہاد تک شامل ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم اس کا پہلا حصہ جو کہ ترجمہ قرآن کی صورت میں ہے، سورۃ الاحزاب، وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ فرسٹ آف آل اسٹوڈینٹس، آپ بورڈ کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کو سورہ احزاب کے متعلق ہلکا سا تعارف بتایا جاتا ہے۔ سورۃ احزاب مدنی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 73 یعنی 73 ہیں۔ کل رکوعات کی تعداد 9 ہے۔ کلمات کی تعداد 1280 ہے۔ حروف کی تعداد 5790 ہے، اور یہ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 سے 22 میں شامل ہے۔ اسٹوڈینٹس، سورۃ احزاب کا لفظی معنی گروہ کا ہے، اور اس کا دوسرا نام غزوہ خندق، غزوہ احزاب، یہ 2 چیزیں ایک ہی ہیں کہ غزوہ خندق کا جو پورا واقعہ ہے وہ اس سورہ احزاب میں شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اپنے ہاتھ میں کچی پینسل رکھیں۔ جتنی عبارت اور اس کا ترجمہ پڑھوں، اس کے دونوں اطراف چھوٹی بریکٹ یعنی اسمال بریکٹ لگائیں، جس سے بڑی آیات کے ترجمے یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اسٹوڈینٹس، بک کا پیج نمبر 27 اوپن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا،
اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ دوبارہ سن لیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 2 کا بامحاورہ ترجمہ، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 3، وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 3 کا بامحاورہ ترجمہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 4، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 4 کا بامحاورہ ترجمہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری یہ 4 آیات مکمل ہوئیں۔ اب دیکھتے ہیں انہی 4 آیات کے اندر کتنے الفاظ کے معنی، مشقی سوالات اور اس کے متعلقہ مختصر سوالات آتے ہیں۔ بورڈ کی طرف متوجہ ہوں۔ پہلا لفظ ہے جوف، دھڑ یا پہلو، تو ظاہر ہونا، تم ظہار کرتے ہو، افواہی، منہ، ادعیائی، منہ بولے بیٹے۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ تو اسٹوڈنٹس آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات ارشاد فرمائی گئیں کہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتے رہیں، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسٹوڈنٹس تیسرا سوال ہے، عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ دوسری عبارت ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اسٹوڈنٹس اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا نے کسی انسان کے دل میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس کی وجوہات بھی 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دل کا ایک کام ہے دھڑکنا اور خون کو پمپ کر کے صاف کر کے جسم کے اندر اس کی سرکولیشن جاری رکھنا، اور دوسرا سٹیپ ہے خواہشات اور ارادوں کا
وجود میں لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وجہ سے دو دل کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کی وجہ دوسری ہے کہ انسان کو جب ایک دل ملا ہے، دو دل نہیں ملے، تو وہ بیک وقت کافر اور بیک وقت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کو ان دونوں عقیدوں میں ایک پہ کاربند ہونا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ مسلمان ہے پھر مکمل طور پہ اسلام کے اندر آ جائے، اور اگر غیر مسلم ہے تو مکمل طور پہ اسلام کا انکار کرنے والا بن جائے۔ یہ وجوہات ہے جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ارشاد فرمایا۔ اسٹوڈنٹس، اگلی عبارت ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ اس آیت میں آپ متوجہ ہوں گے لفظ زہار کی طرف، جو تظاہرون زہار کا لفظ ہے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ زہار عربی زبان میں ایک قسم کی قسم کا نام ہے۔ زمانہ عرب میں، زمانہ جاہلیت میں، جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو بعض اوقات خامد اپنی بیوی کو یہ کلمات کہہ دیتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، اور اس کے بعد سمجھتا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی کہ یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت نہیں بدل جاتی۔ تم اپنی زبان سے کلمات کہو گے تو وہ حقیقت کو نہیں بدل سکیں گی، لہٰذا زہار کرنے والے کے لیے کفارہ ہے۔ اس کی 3 صورتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی صورت ہے غلام رکھتا ہو اسے آزاد کرے، دوسری صورت خرید کر غلام کو آزاد کرے، اور تیسری صورت اگر غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اور اگر ایسا بھی نہیں عمل کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب دیکھتے ہیں مختصر سوالات۔ پہلا سوال ہے غزوہ احزاب کب پیش آیا؟ اس کا جواب ہے غزوہ احزاب شوال کے مہینے اور 5 ہجری کو پیش آیا۔ دوسرا سوال ہے خندق کس کے مشورے سے کھودی گئی؟ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو کہ ایران سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے، ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ تیسرا سوال ہے غزوہ احزاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس کا جواب ہے بیٹے کہ غزوہ احزاب یعنی خندق کھودنے کی بنا پہ کفار کا بہت بڑا لشکر، جو کہ تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھا، مسلسل 1 ماہ مدینہ شریف کا محاصرہ کرنے کے باوجود حملہ آور نہ ہو سکا۔ بالآخر طوفانی رات یعنی سردی کی وجہ سے اپنی جگہ کو چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ کلیئر؟ آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔